جی السلام علیکم دوستو. ٹرمپ نہ صرف جیت چکا ہے بلکہ لینڈ سلائڈ سے جیت چکا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا بگلی ڈسائسولی اینڈ بگلی جیتا ہے ٹرمپ. اور یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ہمیشہ سے اپنی کوشش کرتی رہتی ہے، ہر ملک میں کرتی رہتی ہے. تو امریکہ میں بھی ڈیپ سٹیٹ ہے جس نے ہر طرح کا سروے کروایا، ہر طرح کی نیوز پھیلائی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہار جائے گا تاکہ ٹرمپ کیمپین کی ہوا نکل جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور امیزنگلی آپ بہت سارے ریکڈز دیکھیں گے. ابھی الیکشن میں بہت ساری چیزیں دیکھنی باقی ہیں. وہ کہتے ہیں نا میرے دوست ابھی سٹوری باقی ہے، تو ابھی باقی ہے سٹوری. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جسٹ فار دا سیک آف نتھنگ. یو ہیو ٹو سی، آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس طاقت، اس نیشن، اس پریزیڈنٹ اور اس ٹرمپ کے لیے اچھا کیا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا سٹیک ہولڈر انالیسس کرتے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی سچویشن انالائز کرنی ہو تو پلیز اس کے سٹیک ہولڈر انالیسس کیا کیجئے کہ ایک سٹیک ہولڈر اور کو دوسرے سٹیک ہولڈر پہ کتنی ڈپینڈنسی ہے. تو آپ ایک سائڈ پہ انٹر ڈپینڈنسی یعنی وہ کتنا اس پہ اس کا انحصار ہے، تو انحصار کو ایک طرف پلاٹ کیجئے اور دوسری طرف کیجئے وہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، یعنی ان کا میوچل انٹرسٹ کیا ہے. تو اگر ان کا انحصار بھی ایک دوسرے پہ زیادہ ہو، انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہو، تو پھر وہ زبردست قسم کا الائنس بنتا ہے. تو جب بھی آپ کسی میٹنگ میں بھی جائیں، کوئی کام کریں، کوئی چیز خریدیں، کچھ بیچیں، تو ہمیشہ اگلے کی نظر سے آپ اپنا سٹیک ہولڈر انالیسس کیجئے اور اپنی نظر سے بھی کیجئے. اگر آپ دوسری سائڈ کا سٹیک ہولڈر انالیسس سمجھ جائیں گے تو پھر بات جو ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے گی آپ کو. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان کی کیا ٹرمپ کو ضرورت ہے اور پاکستان کی کیا امریکہ کو ضرورت ہے. تو دیکھیے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اٹس اے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا نیبر ایک طرف سے چائنا اور پھر تھرو افغانستان رشیا ہے، اور دوسری طرف انڈیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ایران اور مڈل ایسٹ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے، چائنا کے لیے بھی، رشیا کے لیے بھی، امریکہ کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی، اور صاف ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے لیے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ویلیو کتنی لے کے آتے ہیں، یہ آپ کی سیلز مین شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہماری ویلیو تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ 2 کام کر دیجئے تو آپ کہیں مائی باپ 2 نہیں 10 کر دیتے ہیں، آپ حکم تو کیجئے، تو پھر آپ نے بیڑا غرق کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو سربراہ ہیں وہ آئے، انہوں نے آ کے ہلکی سی بات کی اور آپ بالکل لیٹ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک اچھے روابط رکھیں، اچھے ریلیشن شپ رکھیں، کوڈیل ریلیشن شپ رکھیں، لیکن بے شک آپ کے پاس اگر طاقت نہیں بھی ہے تو کوڈیل اور سمارٹ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے حاصل کریں. کوئی 2 چیز آپ سے مانگ رہا ہو 10 روپے کے بدلے اور آپ 10 دے دیں تو آپ بہت ہی برے سیلز مین ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے آگے ہوتا ہے، اور یہی فرق ہے عمران خان میں کہ اس نے نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ کے لیے پاکستان کتنا ضروری ہے، اور پھر وہ جو چیزیں چاہتا ہے کیا وہ آرمی رجیم سے مل سکتی ہیں یا وہ ملیں گی عمران خان سے. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان کو نہ تو چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ذریعے رشیا پہ نظر رکھی جائے، چائنا پہ نظر رکھی جائے، اور پھر ریسورسز کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا اس دنیا میں ریسورسز کو. تو اب تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان کا انٹرسٹ ہے. اب یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ سیٹسفائی کیسے ہوگا، کیا ان کا انٹرسٹ سیٹسفائی ہو جائے گا آرمی رجیم سے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اگر وہ کسی ایسے رجیم کے ساتھ بات چیت کریں گے جس کی پبلک بات نہیں مانتی اور پبلک اس کے بڑی سخت خلاف ہے، تو یہ بات ان کے بھی خلاف جائے گی، اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کمپلیٹ ہونے کی بجائے انکمپلیٹ ہوگا، اور اس میں زیادہ ہرڈلز آئیں گی. اچھا ہاں، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں
کہ آرمی کی ڈپینڈنسی کتنی ہے امریکہ پہ، وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ زیادہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ پتہ امریکہ کو بھی ہے کہ وہ زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹو ان بشز آر ناٹ بیٹر دین ون ان ہینڈ. یعنی اگر آپ کو 10 چیزیں کہ ہم دیتے ہیں اور وہ دینے کے قابل ایک بھی نہ ہوں تو پھر فائدہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے، پرٹیکولرلی ٹرمپ کو، کہ پاپولر لیڈر کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اسی طرح، ٹرمپ جو ہے وہ آج سے نہیں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہے اور بڑی دفعہ فیل ہوا اور پریزیڈنٹ بنا ہے دوسری دفعہ. تو ٹرمپ کی کہانی کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ٹرمپ کی کہانی اس کی پوری لائف کی کہانی ہے. بے شک وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس نے بڑی سخت محنت کی اور اس نے بڑی دفعہ بزنس کو نیچے اور اوپر جاتے دیکھا، اور اس نے پوری دنیا میں بزنس ڈیلنگ کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ نروز ہیں، ہی از اے ڈیسیژن میکر. بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی جس طرح دوسرے ملکوں میں ایک ڈیپ سٹیٹ ہے جو کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے اور کروانا چاہتی ہے. بائیڈن کے دور میں وہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے، کیونکہ وہ ٹرمپ کے فیصلوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. تو اب جب ٹرمپ سیکھتا ہر کوئی ہے، ٹرمپ نے بھی سیکھا، تو آپ کو بلکہ ایسا لیڈر چاہیے جو کہ ڈیسائسو بھی ہو اور جس سے کچھ تجربہ بھی ہو، جس نے سیکھا بھی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایک اچھا لیڈر ہوگا امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت جو ہے وہ لیک آف لیڈرشپ ہے اور کنفیوژن میں ہے، اور اس وقت ان کو اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے جس میں اپنی ول ہو، ویژن ہو. تو دیٹس واٹ ٹرمپ از آل اباؤٹ. تو ٹرمپ کے پاس ول بھی ہے، ویژن بھی ہے، اور ٹرمپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے اور وہ اسی طرح کا ہی ایک لیڈر ہے، اسٹرانگ ول والا، اسٹرانگ نرو والا، لیکن وہ بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے آف کورس. تو اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ایزی لگتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان چونکہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے اور بہت پاپولر انسان ہے، تو آپ کو شاید پتہ نہیں اندازہ ہے یا نہیں، میلانیا ٹرمپ جو کہ وائف ہے ٹرمپ کی، اس نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی عمران خان کے ساتھ پکچر اتروانے کی 1 on 1، اور پھر ان کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئے، جو کہ ہم عام لیڈرز کو نہیں لے کے جاتے، اور سارا دن ان کے ساتھ اسپینڈ کیا، حالانکہ ان کی میٹنگ صرف 1 گھنٹے اور 100 کی تھی. اور پاکستانی جو لیڈر آتے ہیں وہ 20 30 40 منٹ ملتے ہیں. تو یہ پورا دن انہوں نے ان کے ساتھ گزارا، ان کو اپنا گھر دکھاتے رہے، ان کو وائٹ ہاؤس کے کونا کونا دکھایا، ان کے ساتھ ڈفرینٹ میٹنگز کیں، ان کے ساتھ ڈنر کیا، لنچ کیا. تو بات یہ ہے کہ اور پھر عمران خان کو دیکھا اس نے کہ کیسے کتنا بڑا کراؤڈ اور کتنے لوگ اس پہ فریفتہ تھے، اور تو اور اس کی اپنی بیوی فریفتہ تھی. تو پھر یہ ہے کہ اس من میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، کیونکہ ٹرمپ بھی ایسا انسان ہے، وہ پاپولرٹی کو، وہ لیڈرشپ کو، ویژن کو، ول کو، اسٹرینتھ کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ مردہ جانور کھانے والا آدمی نہیں ہے، وہ زندہ لوگوں سے بات کرتا ہے اور پھر بات کر کے ان سے اس کو مزہ بھی آتا ہے. از اے گڈ نیگوشیٹر. تو بات یہ ہے کہ کیا وہ نیگوشیشن میں عمران خان سے خائف ہے؟ بالکل بھی خائف نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے نا، بات یہ ہے کہ لوگ نہیں ڈیل کرنا چاہتے آپ سے کیونکہ وہ خائف ہوتے ہیں. یہ آرمی رجیم عمران خان کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ عمران خان سے خائف ہے. یہ بہت بونے لوگ ہیں، ان میں کوئی نروز نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ شہباز شریف اور یاسر منیر اور نواز شریف اور یہ سارے ایک ہی جیسے لوگ ہیں. یہ ان میں کوئی نروز نہیں ہے، ان کو صرف پیسے کی ہوس ہے. یہ لوگ تو اپنے ایک کونسلر بننے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے عہدوں پہ آ گئے. تو یہ امتحان ہے ہمارا. یہ اللہ کی شان میں نے اس طرح نہیں کہی کہ نعوذ باللہ کوئی جوک کرنے کے لیے، اس لیے کہا ہے یہ امتحان ہے. اور یہ امتحان کیوں ہے؟ تاکہ آپ بہتر ہو سکیں، آپ بہتر بن سکیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا امتحان لے کے، وہ آپ کو امتحان اس لیے ڈالتا ہے کہ آپ اس میں گریجویٹ کر کے اگلی ڈگری لے سکیں، کیونکہ بغیر ایگزام کے تو آپ کو نیکسٹ ڈگری نہیں ملتی نا. تو اب بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے بھی امریکہ سے ریلیشن شپ رکھنا بہت اچھی، بہت ضروری بات ہے. انٹر ڈپینڈنسی ہے، اور امریکہ کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ انٹر ڈپینڈنسی ہوگی. اب انٹرسٹ سیٹسفیکشن کیسے ہوگا؟ کیا وہ آرمی سے ہوگا یا وہ عمران خان سے ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ آرمی اتنی پٹ چکی ہے. جب میں آرمی کہہ رہا ہوں تو میں یہ شہباز، نواز، زرداری، عاصم منیر ٹولہ کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ٹولہ ہے یہ اتنا پٹ چکا ہے، یہ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، اس لیے انہوں نے قوانین بنائے ہیں جلدی جلدی، تو یہ جتنے مرضی بنا لیں یہ بیسیکلی پٹ چکا ہے. اور ٹرمپ کو اس کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس لیے باؤ جی نے بڑی کوشش کی ٹرمپ کیمپین سے ملنے کی،
اور عاصم منیر اینڈ کمپنی بھی بڑی دیر سے لابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی دال گلی نہیں. اس لیے دال نہیں گلی کہ ٹرمپ کو ان پہ جو ہے اعتبار نہیں ہے. ہی ڈزنٹ ٹرسٹ. اب کیا خیال ہے آپ کو کہ جو مشرف نے کیا یا جو باقی فوجی لیڈروں نے کیا، کیا وہ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان پہ؟ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر جتنی بات مانے گا، چاہے آدھی مانے، لیکن سچی ہوگی اور پکی ہوگی. خان کا بیٹا ہے، پکی بات کرے گا. تو دیکھ لیں کہ افغانستان سے اس نے کہا میں نے نکالوں گا اور آپ کو سیف پیسج دوں گا، تو نکالا یا نہیں نکالا. یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے عمران خان کے نام اور ٹرمپ کے لیے. اور اسی طرح یعنی رشیا کے ساتھ ریلیشن میں بھی عمران خان ٹرمپ کی مدد کر سکتا ہے، اور چائنا کے ساتھ ریلیشن اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن بھی ایک اچھی لیڈرشپ سے ہی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ عمران خان آئے، اور ٹرمپ کے لیے بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ ٹرمپ چاہے گا کہ میرا کو اپنا جاننے والا جس پہ میں انحصار کر سکوں، جس کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ بلڈ کیے ہوئے ہیں، وہ اس خطے میں آئے. تو یہ ہے وہ بات. یہ نہیں ہے کہ کوئی مفت میں کسی کو تھالی میں رکھ کے دیتا ہے، یہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی سوچیں ہمارے اس کے فائدے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بس ایک چیز پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. کبھی بھی یہ نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. ہمیشہ آپ کو ملٹی ڈیمینشنل کوشش کرنی چاہیے. آپ کو پھر بھی باہر نکلنا پڑے گا. آپ باہر نکلیں گے ادھر سے، اب ہوگا یہ کہ وہ ایکسلریٹ ہوگا آپ کا باہر نکلنا. دنیا کی طاقتیں دیکھ رہی ہوں گی، اور آپ کو مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا، اب آ جائیں تھوڑی فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں پاکستان پہ. اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس نے تو اتنا کہا کہ ختم کرو اور سارا کچھ کرو. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک بڑا گنگ ہو ٹائپ بندہ ہے، اور بعض کا ہی سیز تھنگز اینڈ دین ہی ڈزنٹ ریئلی مین اٹ. آپ کو اس کا ایکشن دیکھنا ہوگا اس کی ورڈ سے زیادہ. تو آپ کہیں گے کہ یہ جو مشیگن میں بات چیت کی تھی امامز کے ساتھ، اچھا وہ بھی بہت اچھی بات تھی جو امام نے مل کے مشیگن کے اماموں نے مل کے تو مسلمانوں نے انڈورس کیا ٹرمپ کو. اب آپ دیکھ لیں ٹرمپ 2% کی لیڈ سے مشیگن سے جیت رہا ہے. ابھی رزلٹ نہیں آیا، لیکن میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ مشیگن سے بھی جیت جائے گا. تو اگر ٹرمپ ان سٹیٹ سے بھی جیت گیا جس میں وہ جیت رہا ہے، لیکن ابھی وہ اناؤنس نہیں ہوئی، ابھی تک 276 الیکٹورل ووٹ اس نے جو ہے وہ سیکیور کیے ہیں. بائی دا وے امریکہ میں ٹوٹل 538 الیکٹورل ووٹس ہیں، اور کیونکہ یہ 535 جو ہیں وہ کنگریشنل ڈسٹرکٹس ہیں، یعنی ہر سٹیٹ میں کچھ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جس میں کانگریسمین بنتے ہیں. تو جتنے کانگریسمین بنتے ہیں اتنے ہی الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں، اور وہ ووٹ جب ملتے ہیں تو وہ اگر 270 سے زیادہ ہو جائیں جس کے پاس، تو وہ جیت جاتا ہے. کیونکہ ٹوٹل 538 ہیں. 535 جو ہے وہ ڈسٹرکٹس ہیں، لیکن 538 الیکٹورل ووٹس ہیں. تو ان میں سے جو آف کورس 50% بنا 269، اور جس کو 270 یعنی 270 مل جائے وہ جیت جاتا ہے. تو ٹرمپ ابھی تک 276 ووٹس یعنی 276 سیکیور کر چکا ہے، اور ابھی تک مشیگن کا رزلٹ نہیں آیا، میرا خیال ہے نیواڈا کا رزلٹ بھی نہیں آیا، اور بہت ساری اسٹیٹس کا رزلٹ نہیں آیا. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہسٹورک اور ڈیسائسو ون ہوگی. اور بائی دا وے امریکہ کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسا بندہ جیتا ہی نہیں جو انڈائٹ ہو چکا ہو، جس پہ انڈائٹمنٹ ہو چکی ہو. وہ اس طرح کا کوئی بندہ الیکشن نہیں جیتا. اور پھر یہ ہے میرا خیال ہے یہ سیکنڈ ایسا بندہ ہوگا جو پہلے پریزیڈنٹ رہا ہے اور وہ دوبارہ پریزیڈنٹ اس طرح بنا ہے. تو یہ شاید پہلا ہی ہے. تو اینی وے اس کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے پیلسٹائن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ یہ اینٹی وار پرسن ہے. ہی ڈز ناٹ لائک، ہی از اے بزنس مین، ہی نوز وار از نو گڈ. تو یوکرین کی وار تو ختم کرانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس نے کہا تھا میں بہت جلد ختم کرا دوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کا جو ہے وہ کعبے کو پاسباں بھی دلوانے ہوتے ہیں بت خانے سے. لیکن میں کوئی بہت خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات، کیونکہ یوتھ بہت بڑی ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور یوتھ اس چیز کے خلاف ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی سپورٹ کریں، اس کو فنڈ کریں. یوتھ یہ نہیں چاہتی، اور ٹرمپ کو اس بات کا ادراک ہوا ہے. اور اس ادراک کی وجہ سے
میں دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اسلام اور مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہاں کے حقائق بتا رہا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ CNN اور دیگر جو نیوز چینل تھے، فاکس اور ABC، ان سے نیوز ملتی تھی. آج کل سوشل میڈیا سے نیوز ملتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیے، وہ غیر مسلم عام امریکن نے، بلکہ انٹرنیشنل دنیا کے جو یوتھ ہے اس نے کیے ہیں، اور ٹرمپ کو اس کا پتہ ہے. تو اس لیے ٹرمپ ایون دو ہی از ان 70s لیکن وہ ریلیٹ کرتا ہے یوتھ سے، تو اس لیے وہ یوتھ کی پلس کو سمجھتا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیلسٹائن کے معاملے کو بھی ریزالو کرائے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریزالو ہونے والی ہیں، اور انڈیا پاکستان تعلق، اور انڈیا چائنا ریلیشنز، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے امریکہ کے لیے وہ ہے یہاں کی اکانومی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے بہتر ہوگی، کیونکہ از اے بزنس اورینٹڈ مین. سو ابھی اتنا ہی، اور میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ بس اب باہر نکلیں پاکستان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کتنی جلدی آپ کی سنی جاتی ہے، اور یہ جو رجیم ہے یہ اپنا بوریا بستر گول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایک نئی صبح دکھائے. پاکستان زندہ باد، اور پاکستانی قوم پائندہ باد.